مشہور ناول ایلس ان دا ونڈرلینڈ میں ایلس بلی سے اس طرح راستہ پوچھتی ہے، کیا تم مجھے بتاؤ گی کہ مجھے یہاں سے کون سے راستے پر جانا چاہیے؟ تو بلی نے جواب دیا، یہ اس بات پر منحصر ہے کہ تم نے جانا کدھر ہے۔ یعنی ہمارا سفر اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ منزل کوئی نہ تھی، مجھے جانا نہ تھا کہیں، ایک اضطراب سا تھا تو میں گھر سے چل پڑا۔ ہاں، اگر یہ اضطراب منزل کے لیے ہے تو ٹھیک، ورنہ زندگی اضطراب کے سوا کچھ بھی نہیں رہ جاتی۔ اور ہم یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اس راہ پہ ایک عمر گزر آئے تو دیکھا، یہ راہ فقط لوٹ کے جانے کے لیے ہے۔ اس لیے چلنے سے پہلے اپنے ذہن میں منزل ضرور بنائے۔ حکیم لقمان سے جب ایک آدمی نے جو جنگل میں راستہ بھول گیا تھا پوچھا، جناب میں راستہ بھول گیا ہوں، اگر میں اس راستے پر چلوں تو میں شہر کتنی دیر میں پہنچ جاؤں گا؟ تو حکیم نے کوئی جواب نہ دیا اور وہ مایوسی سے چل پڑا۔ تو حکیم نے اسے آواز دے کر بتایا کہ وہ اتنی دیر میں شہر پہنچ جائے گا۔ اس نے پوچھا، اب آپ کیوں بتا رہے ہیں؟ تو حکیم لقمان نے جواب دیا، پہلے میں نے تمہیں چلتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اب تمہارے چلنے کی رفتار دیکھی ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ تم اتنی دیر میں پہنچ جاؤ گے۔ یاد رکھو، فاصلے کا تعلق دراصل ہمارے چلنے کی رفتار سے ہے، یعنی ہماری رفتار کی وجہ سے بڑھتا ہے اور کم ہوتا ہے۔ اس لیے پہلے منزل کا تعین کریں اور پھر چلنے کی رفتار کا خیال رکھیں۔ کہا جاتا ہے there is many a slip between the cup and the lip۔ جب ہم راستے پر چلتے ہیں تو کئی مشکلات سامنے آتی ہیں، اور اس وقت یہ بات ضروری ہے کہ ہم سیکھ لیں کہ which bridge we have to cross and which to burn۔ کہا جاتا ہے کہ مینڈک کو پانی کے برتن میں ڈال کر اگر پانی کو بوائل کریں تو پانی کے درجہ حرارت بڑھنے کے ساتھ مینڈک اپنے جسم کو ان حالات کے مطابق ڈالنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ جو پانی کا درجہ حرارت بڑھتا ہے، مینڈک اپنے جسم کو اس درجہ حرارت کے مطابق ڈالنے کی انتھک کوشش کرتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے جب ٹمپریچر مینڈک کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتا ہے اور وہ پھر برتن سے باہر چھلانگ لگانے کی کوشش کرتا رہتا ہے، لیکن تب تک وہ تھک چکا ہوتا ہے۔ دراصل اس میں برتن سے باہر چھلانگ لگانے کی طاقت تھی، لیکن اس نے اپنی ساری توانائی خود کو حالات کے مطابق ڈالنے میں لگا دی، اور جب اس نے چھلانگ لگانے کا فیصلہ کیا تو وہ اپنی طاقت پہلے ہی ختم کر چکا تھا۔ جب کشتی ثابت و سالم تھی، ساحل کی تمنا کس کو تھی؟ اب ایسی شکستہ کشتی پہ ساحل کی تمنا کون کرے؟ اس سے پہلے کہ زندگی میں ایسی کوئی سچویشن آئے، ابھی وقت ہے، چلیے ضرور، لیکن ذہن میں کسی منزل کو رکھ کے اور خدا پہ بھروسہ کر کے اپنی طرف سے پوری سوچ بچار اور صحیح وقت میں صحیح فیصلہ کر کے چلیے۔ خدا سب کا حامی و ناصر ہو۔